دلیل ہے توحید کی کمزوری، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر بے وزنی، بے وقاتی، اپنی حیثیت کو بھلانے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک وہ بھی ہے جسے ہم تعویذ گنڈے کہتے ہیں۔ یہ جو تعویذات جو لوگ لگا کے پھرتے ہیں نا، اور تعویذوں کی شکلیں بھی الگ الگ ہیں، شکلیں بھی اتنی ہیں کہ اگر صرف وہ گنانے لگوں پورا خطبہ ختم ہو جائے گا، اتنی شکلیں تو ہمارے سماج میں رائی جائیں۔ کیسے کیسے تعویذ آپ کو چاہیے؟ دھاگا ہے، کاغذ ہے، سنہرا کاغذ ہے، چاندی کا کاغذ ہے، توغرا بنا کے لگایا جاتا ہے، غلے میں رکھا جاتا ہے، آدمی اپنے پاکٹ کے اندر چھوٹی سی چٹھی بنا کے رکھتا ہے، نمبرات لکھ کے رکھتا ہے، آیتیں الٹی لکھ کر رکھتا ہے، گھر میں کونے میں میخ پھونک کے رکھتا ہے، ناریل باندھ کے رکھتا ہے، مرچ میں لگا کے رکھتا ہے، لیمو لگا کے رکھتا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارے ایمان کی کمزوری کس مقام پہ پہنچی ہے؟ یہ اللہ پہ ایمان ہے تمہارا، کتنے کمزور ہو گئے، تمہارا ایمان معمولی سے دھاگے پہ آ کے اٹکا ہوا ہے، ہاتھ پہ بندھا دھاگا، بازو پہ بندھا دھاگا، یہ تمہیں ڈراتا ہے۔ اللہ نے اسی سب چیزوں سے نکالنے کے لیے تو سب سے کاٹ کر تمہیں حنیف بنایا۔ اللہ نے اپنے آپ سے تو اپنے سے جوڑا تھا، تم سب سے اللہ سے جڑنے کا دعویٰ بھی رکھتے ہو اور ان ساری چیزوں سے ڈرتے بھی ہو، ان چیزوں میں نفع نقصان تلاش کرتے ہو جن میں اللہ نے نفع نقصان کی کوئی بات نہیں رکھی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال تبارك وتعالى أيضا حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ کی اپنی زندگی کی ہر ایک عبادت اور ہماری اور آپ کی ہر ایک اور ریاضت اور بندگی صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا، معبود برحق کا حق ہے۔
جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال ہے، سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی وہ باتیں جو ہماری اور آپ کی دنیا سنوارتی ہیں اور ہماری اور آپ کی آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہیں، ہم تک پہنچائی، ہمیں سکھائی، خود عمل کر کے دکھلایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اپنی ذات کو اس دین کا عملی نمونہ بنا کر ہمارے اور آپ کے سامنے پیش فرمایا، تاکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کی عملی نمونے سے روشنی حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دینے کی کوشش کریں۔ حاضرین جمعہ، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ توحید کا کلمہ ہے۔ اسلام کی 5 بنیادی ارکان میں سے سب سے پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ آدمی گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ کے نبی یعنی محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی آدمی دیتا ہے۔ یہ جو اقرار ہمارا اور آپ کا ہے، یہ جو کلمہ ہم اور آپ سبھی پڑھتے ہیں، اور آپ تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے در و دیوار پر لکھنے لگے ہیں، لوگ مسجدوں میں لا الہ الا اللہ لکھ لیتے ہیں، اپنی سواریوں پہ لکھ لیتے ہیں، اپنے دکان اور مکان میں تغرے بنا کے لگا لیتے ہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کو لوگ اس حد تک ظاہری طور پر جانتے ہیں کہ لوگ اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ جڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا جو بنیادی پیغام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اپنی زندگی میں بندگی کے جتنے اعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینا، جو کام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کرنے کا حکم ہم اور آپ کو دیا ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، تعظیم کے ساتھ وہ قیام ہے، وہ سارے کام ذبح کرنا ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خوف ہے، اللہ سے محبت، وہ ساری عبادتیں چاہے وہ ظاہری عبادتیں ہوں یا قلبی اعمال اور عبادتیں ہوں، ان ساری عبادتوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص رکھنا، یہ کلمہ توحید کا اصل پیغام ہے۔ کلمہ توحید یہ جو کلمہ ہے اپنے آپ کو غیر اللہ سے کاٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ لینے کا نام ہے۔ ایک بندہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پابند اگر ہو رہا ہے تو حقیقت میں وہ سب سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑ رہا ہے۔ یہ اس عقیدے کا بڑا ہی اہم باب ہے، بڑا ہی اہم پیغام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور جب اللہ نے یہ بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، موحد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ کہا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، اور حنیف کہتے ہیں وہ جو سب سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، سب سے کٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے، سب سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج اور فقیر بنا لے، اور سب سے ایک طرح سے غافل ہو کے صرف اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہو جائے۔ حنیف وہ جو غیر اللہ کی بندگی اور عبادت اور پرستش سے کٹ کر صرف اللہ واحد کی عبادت میں لگ جائے، اسی کو اسلامی شریعت میں حنیف کہا گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ بات آپ نے بارہا سنی ہے، اور بارہا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں۔
آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اس عقیدہ توحید کے ایک بڑے ہی اہم پیغام کو خاص طور پہ میں نمایاں کر کے رکھنا چاہتا ہوں. حاضرین گرامی قدر، اس عقیدہ توحید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خیر رکھا، بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے اس توحید کے اندر رکھی ہے. اور ان میں سے ایک بہت بڑی بات، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین یہ ہے کہ جب بندہ توحید کا پابند ہو جائے، موحد ہو جائے، تو پھر وہ دنیا کے ہر قسم کے اوہام، خرافات، باطل افکار، باطل نظریات، ایسی بے بنیاد باتیں جو لوگوں میں عام ہیں، لوگ ان سے ڈرتے بھی ہیں، لوگ اپنے سینوں میں ان کو بسائے ہوئے ہیں، آدمی ان سب قسم کی غلط باتوں سے آزاد ہو جاتا ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اتنا طاقتور اندر سے ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا ساری کی ساری اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے. وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں ہوتا، وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ نہ کوئی اسے ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی اسے لالچ دے کے بہکا سکتا ہے، نہ کسی کی محبت اس کے قدموں کو ڈگمگا سکتی ہے. عقیدہ توحید آدمی کو اندر سے اس قدر زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، نہ جن کا ڈر، نہ جادو کا ڈر، نہ شیطان کا ڈر، نہ دنیا کی دوسری چیزوں کا ڈر. ہاں، انسان ہونے کے ناطے جو انسان کا دنیا کے اندر جو مادی چیزیں، سانپ کاٹے گا تو زہر لگ سکتا ہے، گائے لات مارے گی، سینگ مارے گی تو تکلیف ہو سکتی ہے، دشمن ہاتھ اٹھا دے تو مار لگ سکتی ہے، وہ بچتا ضرور ہے، لیکن اس کے دل میں یہ انسانی فطری ڈر سے آگے کسی کا وہ خفیہ ڈر نہیں ہوتا. وہ بڑا مطمئن انسان ہوتا ہے، بڑا پرسکون انسان ہوتا ہے، اس کی زندگی میں یقین کی دولت ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی میں نڈر ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں یقین کے ساتھ جینے والا انسان ہوتا ہے، ذرا برابر متزلزل نہیں ہوتا، ذرا برابر نہیں گھبراتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عقیدہ توحید اس بندے کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ پھر وہ یہ مان لیتا ہے کہ میرے سارے معاملات اللہ کے حوالے ہیں اور میرا پورا بھروسہ اللہ پہ ہے، تو پھر دنیا کی کوئی چیز میرا بال باکا نہیں کر سکتی، ذرا برابر میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، میرا ذرا برابر نقصان نہیں کرتی. یہ یقین آدمی کے اندر پیدا کرتی ہے. حاضرین گرامی قدر، آج جو بات میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے بھائی اور بہنیں ایسے ہیں جو موحد ہیں، یعنی وہ جا کر بتوں کی پوجا نہیں کرتے، یا پھر مسلمان کا نام رکھ کر غیر اللہ کے سامنے جا کے سجدے نہیں کرتے، مزارات وغیرہ میں جا کے بزرگوں کی تعظیم کے نام پہ شرکیہ اعمال نہیں کرتے. اس معنی میں وہ توحید کے علم بردار ہیں، موحد ہیں. لیکن آپ اگر ان کی گفتگو سنیں، ان کی باتیں سنیں، ان کے دلوں میں اگر ان کی گفتگو کے ذریعے جھانکنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا چلے گا ان کے سینے ڈر سے بھرے ہوئے ہیں. جن کا ڈر انہیں ستاتا ہے، جادو کا ڈر انہیں ستاتا ہے، اوہام اور خرافات دل میں بسائے ہوئے ہیں. کسی بلی نے راستہ کاٹ لیا تو گھبرا جاتے ہیں، الو کو دیکھ لیا تو گھبرا جاتے ہیں، کسی انسان کی شکل دیکھ لی تو کہتے ہیں منحوس آدمی کو دیکھ لیا آج میرا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوگا. ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایمان توحید پر کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے بندو، توحید کا عقیدہ ایک ایسا زبردست عقیدہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہے. اس سے بڑی دولت کچھ نہیں. آپ اور ہم عقیدہ توحید کو اس حیثیت سے ضرور جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے اور یہی دین کی بنیاد ہے، یہی دین کی اصل ہے، اسی کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. یہ ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ یہ عقیدہ ایک ایسا زندہ عقیدہ ہے کہ آدمی کو اندر سے ایسی زندگی دیتا ہے کہ پھر وہ اندر سے پھر کسی سے گھبرانے والا نہیں ہوتا. وہ ایک پرسکون زندگی جینے والا، ایمان و یقین کی زندگی، سکون و اطمینان کی زندگی. دنیا کے خرافات، بے جا قسم کے اوہام، بے بنیاد قسم کے خیالات، بے بنیاد قسم کے نظریات، ان سب سے پاک ہوتا ہے. وہ اتنا صاف آئینہ ہوتا ہے کہ لوگ اس آئینے میں دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں کہ ہم کتنے غلط ہیں. ایسے ایمان والا توحید کا علم بردار ہوتا ہے. یہ عقیدہ ایک آدمی کو ایسا ہی بناتا ہے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر لیتا ہوں. ہم نے کہا عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی عبادت، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا نام ہے. عقیدہ توحید اپنی ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے خاص رکھنے کا نام. اب عبادت کیا ہے یہ ہم نے سمجھا تو پھر آگے یہ سمجھیے اہل علم نے لکھا ہے
کہ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ عبادت 3 بنیادی چیزوں پر مبنی ہوتی ہے. عبادت 3 چیزوں پر اس کی بنیاد ہوتی ہے. ایک محبت ہے، اللہ کی محبت. ایک خوف ہے، ڈر. تیسری چیز رجا یعنی امید ہے. محبت ہے، خوف ہے، امیدیں ہیں. یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو جوڑنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ جو محبت جو بندے کو ذلیل کر دے، وہ محبت جس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا سب کچھ لٹا دے، یہ محبت بندہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرے. اور ایسی محبت کرے کہ اس درجے کی محبت اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ کرے. ڈر ہے، آدمی ڈرے کہ اگر میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ بگاڑ سکتا ہے. خوف، آدمی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پالے. وہ اپنے دل میں جسے خوف السر کہا جاتا ہے، خفیہ ڈر کہ پتہ نہیں کب میرا کیا نقصان ہو جائے، کب میرا کیا نقصان کر دے. یہ ڈر صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑ کر رکھنا. رجا یعنی امیدیں ہیں. یہ امیدیں بھی صرف اللہ سے وابستہ رکھے کہ میرے سارے معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہیں. دنیا مجھے کیا دے گی، دنیا والے کیا دے پائیں گے، رب ذوالجلال دے گا. جب وہ دینے پہ آئے گا کوئی روک نہیں پائے گا، اور جب وہ نہ دینا چاہے ساری دنیا مل کر بھی مجھے کچھ نہیں دے سکتی. میری ساری امیدوں کا مرکز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ عقید توحید ہے. اب آپ دیکھو، جب بندہ محبت بھی خالص اللہ سے کرے، خوف بھی صرف اللہ تعالیٰ کا رکھے، امیدیں بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستہ کر لے، تو پھر دنیا کی یہ اوہام، یہ خرافات، یہ خیالات، یہ ڈرانے والی باتیں، یہ سب کیا معنی رکھتی ہے ایک عقید توحید کے حامل انسان کے سامنے؟ آپ یقین کیجئے، عقید توحید کی اس پہلو کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ یہ عقید توحید مجھ کو اور آپ کو ایک نڈر انسان بناتا ہے. میرے اور آپ کے دل و دماغ کو ایسی پختگی، ایسی مضبوطی، ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ پھر ہم اوہام اور خرافات کا کبھی شکار نہیں ہوتے، نہ ہم کبھی کسی قسم کے ڈر کا شکار ہوتے ہیں. ہم ایسے مضبوط ایمان و یقین والے ہو جاتے ہیں کہ جن کے ایمان کو کوئی چیز ڈگمگا نہیں سکتی، متزلزل نہیں کر سکتی. عقید توحید کو اس حیثیت سے بھی پہچاننے کی ضرورت ہے اللہ کے بندوں. سبحان اللہ. اللہ کی اس دنیا میں بڑی نعمتیں ہم اور آپ کو نصیب ہیں. ان نعمتوں میں سب سے بڑی اگر نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. اور اس توحید کی برکتوں کی اگر بات کریں، ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ یہ ہمیں غیر اللہ سے بے نیاز کر کے، غیر اللہ کے ڈر سے آزاد کر کے، غیر اللہ کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بناتے ہیں. شاعر نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک رب ذوالجلال سے جڑنا، اس کے سامنے سجدہ کرنا، وہ سجدہ تم جسے مشکل سمجھتے ہو، وہ سجدہ صرف ایک سجدہ نہیں، 1000 سجدوں سے آدمی کو آزاد کرتا ہے. یہ بظاہر غلامی ہے، لیکن یہ غلامی انسان کو تمام کی غلامی سے آزاد کروانے والی. آج ہم خواہشوں کے غلام، ہم ڈر کے غلام، ہم مختلف قسم کے مفادات کے غلام ہیں، ہم انسانوں کے غلام ہیں، انسانوں کے اوہام، خرافات، ان کے وہم کے، ان کے اپنے غلط افکار و نظریات کے غلام ہیں. اللہ کی توحید کی یہ بہت بڑی برکت ہے کہ یہ توحید ان سب سے آزاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مجھے اور آپ کو بناتی ہے. اسی لیے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے، ما انعم اللہ عز وجل نعمتا، ما انعم اللہ عز وجل على العباد نعمتا افضل من ان عرفهم لا الہ الا اللہ. کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی نعمت اس سے زیادہ فضیلت والی نہیں اتاری. اللہ نے بندوں کو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لا الہ الا اللہ کی معرفت اور سمجھ عطا کی. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم اگر میری اور آپ کی زندگی میں اتر جائے نا، دل و دماغ میں اگر گھر کر جائے نا، تو پھر ہم بدلے ہوئے انسان نظر آئیں گے. ہماری سوچ بدل جائے گی، ہمارا انداز بدل جائے گا، دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا، دنیا کو دیکھنے کا طریقہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بدل کر رہ جائے گا. آج آپ دیکھیے، میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں. وہ جو مشرک ہیں
یا پھر یہ کہ جن کی توحید کمزور ہے وہ کہاں کہاں کس کس قسم کے اوہام اور خرافات میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اس توحید کے خلاف جانے والی جو اوہام اور خرافات والی دنیا ہے، یہ جو توحید سے محروم دنیا ہے، اس دنیا کو جو اوہام اور خرافات اپنے گھیرے میں لیتے ہیں، ان میں سب سے نمایاں شکل شرک کی ہے۔ شرک یہ اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے، اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانیت کی تذلیل اور توہین ہے اللہ کے بندوں۔ یہ شرک انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا ہے، یہ شرک انسان کو اوہام اور خرافات کا شکار بنا دیتا ہے۔ وہ شرک اکبر ہو، غیر اللہ کو پکارنے تک جائے، وہ شرک اصغر ہو، شرک اصغر کے درجے کی بات ریاکاری کے درجے کی ہو، انسان کو انسانیت کے درجے سے گرانے والا یہ معاملہ ہے۔ انسان اپنی انسانیت کھو دیتا ہے اگر وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ کیا ہے؟ کہ انسان جب تک توحید سے محروم تھا، اس انسان کا حال کیا تھا اس دنیا کے اندر؟ اس کا حال یہ تھا کہ کائنات کی جس مخلوق کو بھی دیکھتا، کسی بھی مخلوق میں کوئی طاقت نظر آتی، کوئی قوت نظر آتی، کوئی کمال نظر آتا، انسان اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا، اس کے سامنے جھک جاتا۔ آپ نے دیکھا لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، لوگ چرند و پرند کی پوجا کرتے ہیں، پہاڑوں کی پوجا کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کی پوجا کرتے ہیں۔ انسان کس کس کے سامنے ذلیل ہوتا ہے؟ توحید نہیں ہے تو دنیا کی ہر مخلوق کے اندر پائی جانے والی کوئی خوبی، کوئی طاقت، کوئی قوت یا کوئی کمال نظر آتا ہے، انسان اس کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی توحید جب بندے کے اندر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی میں ایسی بڑی تبدیلی آتی ہے کہ انسان پہچانتا ہے کہ میں اس کائنات کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہوں، اس کائنات کو استعمال کر کے اپنے لیے اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے رکھی ہے۔ آپ دیکھو قرآن میں اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ جو رات اور دن دیکھتے ہو، رات بڑی طاقتور ہے، آتی ہے تو اندھیرا ہر طرف چھا جاتا ہے، دن میں اللہ نے بڑی قوت رکھی ہے، اجالا کونے کونے تک پہنچا دیتا ہے۔ والشمس والقمر، سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی روشنی، اس کی گرمی دنیا کے چپے چپے تک پہنچتی ہے، اور چاند اندھیری رات کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ بڑے کمالات اس میں دکھتے ہیں، لیکن یاد رکھنا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ یہ توحید انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے؟ وہ انسان جو کسی بھی مخلوق کے سامنے جھک جاتا، عاجز ہو جاتا ہے، توحید کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے کہ دنیا کے سامنے انسان اس حقیقت کو پہچان لیتا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، کہ یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے کہ انسان اس کائنات کو برتے۔ ان مخلوقات میں جو بھی قوت توانائی نظر آتی ہے، اسے اپنے لیے ذریعہ بنائے، اس سے فائدہ اٹھائے، اس کے سامنے جھک کر اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ عقیدہ توحید کا یہ کمال ہے، اس کائنات کے سامنے جھک کر اپنی انسانیت کی توہین کرنے کے بجائے اس کائنات کو برت کر استعمال کر کے اس کائنات کا سب سے معزز مخلوق، اس کائنات کی سب سے معزز مخلوق بن جائے۔ عقیدہ توحید انسان کے اندر اتنی بڑی تبدیلی لاتی۔ آج آپ دیکھو، ہم اور آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس عقیدہ توحید کے بعد ہم انسان اس دنیا کو اپنا غلام سمجھتے ہیں یا پھر یہ کہ دنیا کی غلامی میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ عقیدہ توحید کی اس برکت کو ہم نے اپنی زندگی میں پایا ہے کہ نہیں پایا ہے، یہ بتانے والی چیز ہے۔ حاضرین گرامی قدر، شرک انسان کی زندگی میں پائے جانے والے باطل اوہام اور خرافات میں سب سے نمایاں شکل ہے، اور عقیدہ توحید سے جو آدمی مالا مال نہیں ہوتا وہ شرک کی اسی پستی میں جاتا ہے، شرک کی اسی پستی میں جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مشرک جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ سے جب جڑ جائے نا تو وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے، اتنا کمزور کر لیتا ہے کہ اس کی حیثیت ہوا کے دوش پہ اڑنے والے ایک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح، یا پھر یہ کہ کسی پرندے کی پر کی طرح، یا معمولی سے تنکے کی طرح اس کی حیثیت ہو کر رہ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کتنا پیارا منظر کھینچا، کتنی پیاری مثال اللہ نے دی۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ،
جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ وہ گویا آسمان سے گر پڑا ہے، اب فضا میں ہے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اب اسے پرندے آ رہے ہیں، اچک اچک کر لے جا رہے ہیں۔ کیسے؟ کبھی دیکھیں آپ، کبھی گوشت ووشت کی دکان کے پاس ہو یا پھر اپنے مکان ہی کے پاس چیل کوے اگر نظر آئے آپ کو، کوئی ایک گوشت کا ٹکڑا اچھال دیجئے، ایک پرندہ آتا ہے جھپٹا مار کے لیتا ہے، جھپٹا مار کے لے جاتا ہے، دوسرا آتا ہے اس کے منہ سے چھین کر لے جاتا ہے۔ وہ جو گوشت کا ٹکڑا پرندوں کے درمیان رہتا ہے، مشرک کی حالت بھی یہی ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ہر خیال اسے ڈراتا ہے، پتا کھڑکا، بندہ بھڑکا، ہر چیز ذرا سی آواز آئی بدکنے لگتا ہے، ذرا سا حالات ڈگمگائے آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کے عقیدہ توحید کی برکت یہ ہے کہ وہ اس کیفیت سے نکل آتا ہے۔ کہا مشرک ایسے جیسے آسمان سے ٹپک پڑا ہو اور پرندے اسے اچک کر لے جا رہے ہوں، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا پھر ایسا پتا ہے، ایسا پر ہے یا ایسا کاغذ کا ٹکڑا ہے جسے ہوا اڑا کر لے جا رہی ہے، اب لے جا کر پتہ نہیں کس دور دراز میدان میں اسے پھینک دے گی، کہاں پٹک دے گی، کہاں گرے گی پتہ نہیں۔ آپ یقین کرو ایک مشرک کی ذہنی حالت، ایک مشرک کی قلبی حالت، ایک مشرک کی اندرونی حالت، اور صرف اندرونی نہیں، شرک اگر بہت زیادہ گہرا ہو جائے تو پھر ظاہری طور پر بھی ہر در کا بھکاری بن جاتا ہے، ہر آستانے پر سر جھکانے والا بن جاتا ہے، انسان اپنی حیثیت کھو بیٹھتا ہے۔ اس توحید کی برکت سے محروم ہوتا ہے، شرک انسان کی زندگی میں آئے تو ایسا ہی بے وقعت، بے وزن، بے حیثیت ہو کر انسان رہ جاتا ہے۔ شرک کی یہ نحوست ہے اور توحید کی یہ برکت ہے جو ہم اور آپ کو سمجھنی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، ایک بندہ توحید کی دولت سے اگر محروم ہو، شرک کے اندر چلا جائے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ انسان کے اپنے کمزور ہونے کی بہت بڑی علامت۔ اور جب آدمی توحید کی برکت میں کمی کا شکار ہونے لگے، یعنی اس کی توحید کمزور پڑنے لگے، تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ آدمی کی زندگی میں نحوست کا تصور آتا ہے، منحوس سمجھنا۔ آپ ایک بات یاد رکھو، اسلامی شریعت نے ایک عقیدہ ہم اور آپ کو یہ دیا ہے کہ خیر و شر کے سارے معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر و شر کے سارے فیصلے، سارے معاملات، نفع و نقصان سب صرف تیرے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں آدمی نہ کسی کو منحوس سمجھتا ہے نہ کچھ، لیکن جب بندے کے اندر توحید کمزور پڑے نا تو پھر آدمی منحوس سمجھنے لگتا ہے۔ کس کس کو؟ سبحان اللہ۔ آج ہمارے سماج کو اگر آپ دیکھ لیں، لوگ کس کس چیز کو منحوس سمجھتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ لوگ کسی دن کو منحوس سمجھتے، کسی مہینے کو منحوس سمجھتے، کسی وقت کو منحوس سمجھتے، کسی جانور کو، پرندے کو منحوس سمجھتے ہیں، کسی بلی کو منحوس سمجھ رہے ہیں، الو کو منحوس سمجھ رہے ہیں، چھپکلی مخصوص دن میں کہیں پکار دے، آواز کر دے، اسے منحوس سمجھتے ہیں، کوا اگر اندھیرے میں آ کے آپ کے گھر پہ بولنے لگے منحوس سمجھنے لگتے ہیں، لوگ مختلف انسانوں کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں، بیوہ بیچاری اگر کسی محفل میں آ جائے اسے نحوست سمجھتے ہیں، لوگ کس کس کو منحوس سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ توحید کی دولت گوانے کا نتیجہ ہے کہ نحوست کے نام پہ ہر چیز تمہیں ڈراتی ہے، اور تمہارا حال یہ ہے، دعویٰ یہ کرتے ہو کہ میرا ایمان اللہ پہ ہے، نفع نقصان سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر نحوست کے نام پہ ہر چیز سے ڈرتے ہو، ہر چیز سے ڈرتے ہو، جگہ سے ڈرتے ہو، چیزوں سے ڈرتے ہو، جانوروں سے ڈرتے ہو، اس معنی میں کہ یہ آ جائیں گے تو میری زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، عقیدہ توحید اگر مضبوط ہوگا تو میری اور آپ کی زندگی سے یہ سب کچھ نکل جائے گا۔ عقیدہ توحید کی کمزوری جس کے نتیجے میں انسان کے اندر بے وزنی، بے وقعتی، اپنی حیثیت کو بھلانے کی بیماری پیدا ہوتی ہے، انہی میں سے ایک وہ بھی ہے جسے ہم تعویذ گنڈے کہتے ہیں۔ یہ جو تعویذات جو لوگ لگا کے پھرتے ہیں نا، اور تعویذوں کی شکلیں بھی الگ الگ ہیں، شکلیں بھی اتنی ہیں کہ اگر صرف وہ گنانے لگو پورا خطبہ ختم ہو جائے گا، اتنی شکلیں تو ہمارے سماج میں رہی جائیں۔ کیسے کیسے تعویذ آپ کو چاہیے؟ دھاگا ہے، کاغذ ہے، سنہرا کاغذ ہے، چاندی کا کاغذ ہے، توغرا بنا کے لگایا جاتا ہے، غلے میں رکھا جاتا ہے، آدمی اپنے پاکٹ کے اندر چھوٹی سی چٹھی بنا کے رکھتا ہے، نمبرات لکھ کے رکھتا ہے، آیتیں الٹی لکھ کر رکھتا ہے، گھر میں کونے میں میخ پھونک کے رکھتا ہے، ناریل باندھ کے رکھتا ہے، مرچ میں لگا کے رکھتا ہے، لیمو لگا کے رکھتا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارے ایمان کی کمزوری کس مقام پہ
پہنچی ہے. یہ اللہ پہ ایمان ہے تمہارا. کتنے کمزور ہو گئے, تمہارا ایمان معمولی سے دھاگے پہ آ کے اٹکا ہوا ہے, ہاتھ پہ بندھا دھاگا, بازو پہ بندھا دھاگا, یہ تمہیں ڈراتا ہے. اللہ نے اسی سب چیزوں سے نکالنے کے لیے تو سب سے کاٹ کر تمہیں حنیف بنایا. اللہ نے اپنے آپ سے تو اپنے سے جوڑا تھا, تم سب سے اللہ سے جڑنے کا دعویٰ بھی رکھتے ہو اور ان ساری چیزوں سے ڈرتے بھی ہو. ان چیزوں میں نفع نقصان تلاش کرتے ہو جن میں اللہ نے نفع نقصان کی کوئی بات نہیں رکھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا ان کی اپنی اہلیہ حضرت زینب ہاتھ پہ کوئی دھاگا باندھی ہوئی. پوچھا کیا مسئلہ, کیوں دھاگا باندھی ہو؟ کہنے لگے کہ میری آنکھ پھڑکتی ہے, آنکھ میں تکلیف ہے, اور فلاں یہودی نے آ کر علاج کے لیے میرے ہاتھ پہ یہ باندھ دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آگے بڑھ کر اسے کاٹ دیا, کہا اِنَّا لَعَبْدَاللَّهِ, عبداللہ یعنی ابن مسعود کے گھرانے والے اس شرک سے بے نیاز ہیں, اس کی ضرورت آل عبداللہ کو نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا اِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَالَةَ شِرْكٌ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو شرکیہ الفاظ کے ساتھ دم کر کیا جاتا ہے, یہ رقیہ والتمائم, یہ جو تعویذ لٹکائے جاتے ہیں, والتوالا, یہ جو ایک دوسرے کی طرف مائل کرنے یا ان سے پھیرنے کے لیے یہ جو جادو ٹونا کیا جاتا, شرکن, یہ سب شرک ہے. حضرت عبداللہ نے یہ سب سنایا تو حضرت زینب نے کہا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے, لیکن میں نے تو فائدہ دیکھا. سبحان اللہ. وہ اللہ کے بندو دیکھو ایمان کیا ہوتا ہے سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت زینب نے کہا عبداللہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے جب یہ استعمال کیا تو میری آنکھ میں جو تکلیف تھی وہ رک گئی, اور جب میں نے اسے استعمال کرنا چھوڑا تکلیف میری دوبارہ واپس آ گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سمجھایا یہ ایمان پیدا کرو, یہ ایمان پیدا کرو اللہ کے اندر. توحید یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ مفہوم اتر آئے. حضرت عبداللہ نے سمجھایا, کہا اللہ کی بندی سنو, وہ شیطان ہے, جب تم غلط طریقے سے شرکیہ کام کرتی ہو وہ تمہاری آنکھ کو تکلیف دینے سے رک جاتا ہے, اور جیسے ہی تم اسے چھوڑ دیتی ہو وہ دوبارہ آ کر تمہاری آنکھ میں تکلیف دینے لگتا ہے. کیوں؟ تاکہ تم شرک کرنے لگو, تاکہ تم توحید کی دولت کو گوا بیٹھو, تاکہ تم انسانیت کی سطح سے نیچے گر کر اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے والا بنا لو. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ شیطان ہے جو تمہیں اس طرح کی پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ نے کہا یہ ساری چیزیں چھوڑو. اللہ کے نبی نے دعا سکھائی, اذهب الباس, اے اللہ تعالیٰ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. کہا یہ دعا پڑھ لو تو کافی ہو جائے گا تمہارے لیے. اللہ کے بندو یہ دھاگے, یہ پلیتے, یہ جو توہرے, یہ جو مختلف قسم کے ناریل, یہ لیمو, یہ لال مرچ, یہ ہلی مرچ, کالے دھاگے, پیلے دھاگے, لال دھاگے, کس کس رنگ کے پیچھے بھاگو گے اللہ کے بندو؟ انہی سب چیزوں سے تو آزاد کر کے اللہ نے تمہیں موحد بنایا, توحید کی دولت اللہ نے عطا کی, اور آج نام توحید کا بھی ہے اور یہ ساری چیزیں جاری ہیں. اور معاف کرنا, بہت سارے وہ جو کتاب و سنت سے جڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, اور مولانا کی نظر سے بچا کے, رشتہ داروں کی نظر سے بچا کر بھی یہ کام کرتے ہیں. نظروں سے بچ جاؤ گے تو دنیا والوں سے بچ جاؤ گے, لیکن تمہارے ایمان کا درجہ کیا ہے تمہیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. تمہیں پوچھنا چاہیے کہ تمہارا اللہ سے رشتہ کس مقام پہ ہے, کہ تمہیں اب یقین نہیں رہ گیا کہ خیر و شر کے سارے فیصلے اللہ کرتا ہے. تمہیں یقین اب انہی دھاگوں میں نظر آتا ہے. اللہ کے بندو, اللہ کی بندیوں, باز آؤ ان ساری چیزوں سے. سبحان اللہ. اسی اوہام و خرافات میں جینے والی نئی نسل کا ایک اور میدان آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو اولیاء, بزرگ, نیک لوگ جن کو پیر, فقیر, آستانے والے لوگ مانتے ہیں, لوگ یہ مان چکے ہیں ان کے آستانے, ان کے مقام سے لایا ہوا کوئی بھی تبرک کہتے ہیں لوگ, تبرک, لوگ ان کے وہاں سے لایا ہوا تبرک, یعنی وہاں سے لایا ہوا کوئی لڈو, کوئی بوندی یا کوئی بھی چیز, وہاں سے لائے ہوئے دھاگے. اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے ان کے نام نہیں, ناموں کے انیشل, HKGN حضرت خواجہ غریب نواز, HMS حضرت محبوب سبحانی. اگر بناؤ آپ دیکھ لیجئے جتنی لاریاں, جتنے آٹو آپ کو نظر آئیں گے سب پہ لکھا نظر آتا ہے. مان لیتے ہیں یہ لکھ دیا تو گویا ان کی پناہ میں چلے گئے, اب دنیا اور آخرت کے خیر کی ضمانت مل گئی. اللہ کے بندو, یہ مقام تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ جس کی پناہ میں جانے کے بعد آدمی سمجھتا ہے میں کسی کے بھی شر سے بچ گیا ہوں اور کوئی بھی میرے خیر کا ضامن نہیں سوائے اللہ تعالیٰ.
ताला के ये अवहाम और खुराफात में जीने वाले तुम बन गए। ये बुजुर्गों के नाम या उनके इनिशियल दुकान पे लगा लिए, मकान पे लगा लिए, तोहरे बना के लगा लिए, गले में तावीज बना के लगा लिए, या फिर अपनी सवारी पे ऊपर बड़े नामों में लिख लिए। अब तो ये कि होटल के नाम भी नहीं बचे। किस किस जगह आपको बताएं। आप सोचो ये अकीदे तौहीद की कितनी बड़ी बरकत थी कि अल्लाह ने सबसे आजाद करके सिर्फ एक अपने से बांधा था। एक अल्लाह ने सिर्फ अपने से बांधा था। लेकिन इन इंसानों ने उस अल्लाह से जुड़े रहने का नाम रखकर भी अपने आप को किस किस से जोड़ लिया है और कैसे अपने आप को बेवजन बेवकात बनाते चले जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हदीस कुदसी के इन अल्फाज को सुनिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस कुदसी है, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ने फरमाया, इन्नी खलक़तु इबादी कुल्लहुम हुनफा, मैंने अपने बंदों को सबको हनीफ पैदा किया था। ये मेरे बंदे, ये सारे के सारे बंदे जब पैदा हुए थे ना, सिर्फ मेरे थे, सिर्फ मेरे थे, सिर्फ मुझे से जुड़े हुए थे। फजतालतहुम शयातीन, लेकिन बाद में हुआ कि शैतानों ने आके इनको उचक लिया है। यही सारे शैतान जिनका तज़किरा मैंने अब आपके सामने किया, शैतान उचक ले गए। हम अल्लाह के थे, अल्लाह के न रहे। हम अल्लाह के थे, अल्लाह के न रहे। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला की तौहीद की ये बरकत, ये असर नजर नहीं आता कि आप वो निडर, मुतमईन, ईमान और यकीन वाली जिंदगी जीने वाले मुसलमान नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर आपको अपने आप को समझना चाहिए कि आप उचक लिए गए हैं। शैतानों ने हम और आपको उचक लिया है। ये आपको अपने बारे में तय करना पड़ेगा। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अकीदे तौहीद के इस पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है, इंसानियत का एजाज है, इंसानियत की तकरीम है, इंसानियत की अजमत है, इंसानियत का कमाल है कि यह बंदा अल्लाह ताला का बंदा बन जाए। अल्लाह की गुलामी से बड़ी इस दुनिया में कोई सआदत नहीं। और अल्लाह की गुलामी में जिस कदर आदमी की कमजोरी आती जाएगी, इंसानियत उतनी ही ज्यादा नीचे गिरती जाएगी। यह हम और आपको समझने की जरूरत है। बात को मैं ज्यादा और लंबी नहीं करना चाहता, पैगाम यही देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, इस जिंदा अकीदे को अपनी जिंदगियों में ऐसे उतारो कि अंदर से इतने जिंदा हो जाओ कि तुम्हें अंदरूनी मौत कोई ना मार सके, तुम्हारे ईमान और अकीदे पे कोई हाथ ना डाल सके, तुम्हारे ईमान और यकीन को जरा बराबर कोई डगमगा ना सके। न किसी का लालच, न किसी का खौफ, न किसी चीज की मोहब्बत, कोई चीज तुम्हें अल्लाह ताला से डगमगाने और अल्लाह ताला से दूर जाने वाला ना बनाए। ऐसे अकीदे वाले अपने आप को बनाने की कोशिश करो। यहां मुशरिकों के दरमियान रहते रहते, गैर मुस्लिमों के दरमियान, या मुसलमानों में कलीमा गो जो मुशरिक हैं, ऐसे लोगों के दरमियान रहते रहते सूरत हाल ये हो गई है, जिनको तौहीद दूसरों को पढ़ाना चाहिए था, उनकी अपनी तौहीद आज जिन के नाम पे, जादू के नाम पे, अवहाम और खुराफात के नाम पे, नहूसत के नाम पे, खुद इनकी अपनी तौहीद में खलल आता जा रहा है। ऐसी जिंदगी तो हम और आपको नहीं चाहिए। अल्लाह के बंदो, ईमान वाली जिंदगी, तौहीद वाली जिंदगी, ईमान और यकीन वाली जिंदगी, अल्लाह ताला की गुलामी वाली जिंदगी, अल्लाह की बंदगी वाली जिंदगी मांगो अल्लाह ताला से और उसके लिए मेहनत करो। यही तो दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया, यही तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हम और आपको अता फरमाई है। जरूरत इस बात की है कि हम और आप अकीदे तौहीद को इस माने में समझें और तौहीद की इस बरकत को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को जो कुछ हमने कहा सुना है, कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तौहीद की ये बरकतें हम सब की जिंदगियों में नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।